تو فرمایا اسی عالم کے اندر کہ جب مسلمانوں کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے تو کسی نے پروپیگنڈا کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. اب صحابہ اکرام کی جو ہے وہ حواس کھو بیٹھے, حوصلے ٹوٹ گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی, وما محمد الا رسول, نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اللہ کے رسول کے, سوائے رسول کے. یعنی نہیں ہے سے مراد یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معبود نہیں ہے کہ ان کو کبھی بھی موت نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل, آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. راہ کے اوپر آپ پیش دیکھ رہے ہیں, رسول, راہ کے اوپر پیش رسول کی جمع ہے. جب راہ کے اوپر زبر ہوتا ہے تو یہ رسول کی واحد ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں, یعنی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا انتقال ہوا ہے سوائے عیسیٰ ابن مریم کے, کیونکہ ان کی تخصیص حدیث نے کر دی ہے. ایک بہت بڑا وہ ہے اختلاف ہے. اگر آپ کتابیں لیں نا, علوم القرآن کی اور علوم الحدیث کی کتابیں لیں, علوم الحدیث کی جو کتابیں ہیں ابن حزم کی الاحکام فی اصول الاحکام, آمدی رحمۃ اللہ علیہ کی الاحکام فی اصول الاحکام, اور اسی طرح سے جو ہے خطیب بغدادی الکفایہ فی علم الروایہ, المستصفیٰ ہے. اسی طرح سے بہت ساری علوم حدیثی کتابیں ہیں. اور علوم قرآن کی اگر آپ کتاب وہ لے لیں, البرہان لے لیں علوم قرآن کے اوپر, المنان القطان لے لیں, اس طرح کے علوم القرآن کے اندر جو ہے بہت ساری اور بھی کتابیں لکھی گئی ہیں. تو علوم قرآن کی کتابوں کے اندر ان مسائل کے اوپر بہت زیادہ گفتگو کی گئی ہے. لیکن ایک مسئلہ کیا ہے میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ بہت سارے لوگ آگے بھی میڈیا کی سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ یہ ہے کہ ایک مسئلے میں شدید اختلاف ہے کہ کیا قرآن مجید کی آیت, کیا حدیث پاک کیا قرآن مجید کی آیت کے اندر اضافیت کر سکتی کہ نہیں کر سکتی کسی حکم کے اندر. ایک ناسخ اور منسوخ کا چکر ہے. اور ایک مسئلہ یہ کہ قرآن مجید کی کوئی آیت ثابت ہو رہی ہے تو کیا اس آیت کے اندر حدیث کسی مسئلے کو خاص کر سکتی ہے. تو وہ اس کی دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مطلق فرمایا کہ سارے رسول انتقال کر چکے ہیں, لیکن حدیث کہتی ہے کہ سوائے عیسیٰ ابن مریم کے, سوائے عیسیٰ ابن مریم کے. اب اس کی ایک الگ ڈیٹیل ہے جو ہم نے سورہ آل عمران کی جو ابتدائی آیتوں کے اندر نزول عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہم نے 2 باتیں سمجھی تھی. وہ آپ کو شاید اگر یاد نہ ہو تو آپ پروگرام ریکارڈ ہو رہے ہیں, آپ اس میں سن لیجئے گا. تو فرمایا افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, اگر آپ انتقال کر جائیں یا پھر آپ کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر جاؤ گے. سوال یہ ہے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, جو دونوں ایڑیوں کے بل پھر جائے, عقبئی دونوں ایڑیوں کے بل پھر جائے, فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, تو وہ اللہ کا اور اس کے دین کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا. وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا, لیکن وہ کیا کرے گا, وہ خود اپنا آپ بگاڑ دے گا دین اسلام کو چھوڑ کر, دین اسلام کے احکام سے انحراف ہو کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں, آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں اور قتل بھی ہوئے بہت سارے رسول. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا مسلمان جو ہے اپنے جو وقت کے جو رسول ہیں ان کو دیکھ کر اگر وہ انتقال کر گئے تو کیا وہ دین اسلام چھوڑ دیں گے. فرمایا نہیں, وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, ان قریب اللہ تعالیٰ جزا دے گا شکر کرنے والوں کو. ہوا یہ تھا, صحیح بخاری کے اندر ہی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی, اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسم مبارک تھا آپ کی وفات کے بعد گھر کے اندر تھا, اور کچھ یمنی دھاری دار چادروں سے آپ کے جسم مبارک کو ڈھانپا ہوا تھا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, سواری سے اترے اور سیدھا گھر کے اندر داخل ہو گئے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسم مبارک کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد میں باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باب قائم کیا ہے
تو آپ دیکھ لیجئے گا اس کو جا کر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور صحابہ کرام کے کیا عالم ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید بیمار ہو گئے تھے اور بروز پیر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فانی دنیا کو چھوڑ دیا تھا. امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سخت طبیعت خراب تھی. کہتی ہے کہ پہلے میں سکرات الموت کو اچھا نہیں جانتی تھی، لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ سکرات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طاری ہو گیا ہے تو اس وقت سے میں سکرات الموت کو اچھا جاننے لگ گئی. امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام بیدار ہوئے وفات سے کچھ دن قبل، غشی طاری تھی. آپ نے فرمایا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ قالت لا هم ينتظرونك یا رسول اللہ، یہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے وسلم آپ کی جگہ پر وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ آپ کی جگہ پر کیسے کھڑے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہو جاتی اور جیسے ہی آپ کی آنکھ مبارک یا آپ کو صحت ہوتی، آپ اپنے ہوش میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لوگوں کو کہو کہ نماز کی تیاری کریں. یعنی ہوش آنے پر پہلی فکر ایک چیز کی تھی، وہ تھی نماز کی. آپ اس کی اہمیت کو دیکھیں ذرا. حدیث میں آتا ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت تھوڑی سی بہتری ہوئی تو آپ نے دو صحابہ اکرام کے ذریعے جو ہے مسجد کے اندر تشریف لے گئے نماز پڑھنے کے لیے. دو صحابہ اکرام نے اپنے کندھوں کا سہارا دیا اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے پیر مبارک کے اندر رمق نہیں تھی، حرکت کرنے کی ہمت نہیں تھی، تو پیر مبارک رگڑ رہے تھے، مٹی کے اندر نشان بن گئے. اور اس حالت کے اندر آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے جبکہ وہ نماز پڑھا رہے تھے اور لوگوں نے اپنے ہاتھ سے تو نہیں زبان سے جو ہے الحمدللہ کہا، الحمدللہ کہنا شروع کر دیا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو اپنی جگہ سے ہٹنے کی کوشش کی. اللہ کے رسول نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو. آپ نے ان کے پہلو کے اندر جو ہے نماز پڑھی. اب اس کے متعلق اس ایک حدیث کے اندر جو ہے تقریباً 14 سے 15 مسائل کی تخریج ہے جس کے لیے حافظ ابن حجر کی فتح الباری کا مراجعہ کیا جائے. اب ہماری موضوع نہیں ہے ورنہ پھر ہم تفسیر سے پھر فقہی مسائل کی طرف چلے جائیں گے، تو میں اس کو نہیں چھیڑ رہا کہ وہ 15 مسائل یہ 16 مسائل وہ کون سے ہیں. البتہ اتنا بتاؤں کہ بعض علماء نے اس میں تھوڑی سی اختلاف کیا کہ کیا نبی علیہ السلام نے ابو بکر کی امامت کے اندر نماز پڑھی تھی یا پھر نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تھی. تو بات یہ ہے کہ راجح موقف تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کے پہلو میں بیٹھ گئے تو نبی علیہ السلام کی ابتدا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی. یہ بات بھی اس سے سمجھ میں آتی ہے. خیر، اب جب وہ نبی علیہ السلام صف پہ پہنچے تو ابو بکر جو ہاتھ اٹھا کر الحمدللہ پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز کے بعد ان کو منع کیا کہ تمہیں یوں نہیں کرنا چاہیے، تم نے تو الحمدللہ کہا. اور بعض صحابہ اکرام نے الحمدللہ کہا تو آپ سب نے فرمایا کہ یہ الحمدللہ کی جگہ پر تم اپنے امام کو جو ہے کیا کرو، سبحان اللہ کہو، اور عورتیں یہ الٹے ہاتھ کی جو پشت ہے اس کے اوپر سیدھا ہاتھ ماریں اور عورتیں اپنے امام کو لقمہ دینے کے لیے اس طرح سے کریں. یہ تالی کی کیفیت نہیں ہے، تالی کی کیفیت زیادہ بچتی ہے. تو سن لیں کہ تالی کو اس موقع پہ بھی پسند نہیں کیا گیا تو آپ نے اس کی پشت پر مارنے کا حکم دیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ جب پیچھے ہٹنے لگے تو پھر آپ نے یوں فرمایا تھا، آپ نے الحمدللہ کا نہیں منع کیا تھا، آپ نے یوں فرمایا تھا کہ جب میں تمہیں منع کر رہا تھا تو اپنی جگہ پر رہتے. یہ پورا واقعہ تھا. نماز پڑھا کر تشریف لے گئے. پھر آخری وقت آ گیا تو امی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر بیویوں سے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دے دو تو میں عائشہ کے گھر پہ رہوں. تو ساری بیویوں نے رضی اللہ تعالی عنہن آپ کو اجازت دے دیتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسواک دو. امی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے مسواک آپ کو چبا کر دیا. آپ نے اس حالت کے اندر آپ کو میں نے مسواک کیا، آپ نے مسواک فرمائی. اور فرماتے ہیں کہ اس حالت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اللہ سے کہا اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے. امی عائشہ فرماتی ہے ہاتھ بلند تھا اور ایک دم سے ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گر گیا اور امی عائشہ فرماتی ہیں کہ قیامت ٹوٹ پڑی ہم لوگوں کو. رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. آپ اندازہ کریں کہ کیا صحابہ کرام کا عالم تھا. جب ابو بکر رضی اللہ عنہ سواری سے اتر کے آئے تو نیچے بیٹھے
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर बोसा दिया और कहने लगे कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह ताला आप पर दो मौतें जमा नहीं करेगा। ये जो मौत आपकी किस्मत में थी अल्लाह ने आपको दे दी, अब दूसरी मौत अल्लाह आपको नहीं देगा। ये बात नबी अलैहिस्सलाम से मुखातिब है। और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि खबरदार जिसने भी ये कहा कि उसमें इंतकाल करके गर्दन उड़ा दूंगा उसकी। अबू बकर ने फरमाया कि उमर खामोश हो जाओ, 3 दफा कहा उमर खामोश हो जाओ, लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शोर पसंद नहीं किया, जबकि अब नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जा चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिस्म मुबारक वहां मौजूद है, खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाते हैं, हम्दो सना के बाद कहते हैं, ए लोगों, मन काना मिनकुम, तुम में से जो कोई भी अगर ऐसा है जो अल्लाह की इबादत करता है, फ़इन्नल्लाह हय्य, अल्लाह ताला जिंदा है, ला यमूत, जिसको कभी भी मौत नहीं आनी। और तुम में से जो कोई, मन काना मिनकुम, तुम में से कोई भी अगर इबादत करता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो फ़इन्ना मुहम्मदन क़द माता, यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए। ये बात बता रहे लोगों को, और ये आयत पढ़ी इन्होंने कि मा काना मुहम्मदुन वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इन माता औ कुतिला। ये आयत पढ़ रहे हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की ये वाज से उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने हाथ से तलवार फेंक दी, और तलवार फेंकने के बाद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी अपने होश खो बैठते हैं। हत्ता कि अम्मी फरमाती है और रिवायात के अंदर आता है कि कई सहाबाए किराम ने अपने होश खो बैठे, और सबको ऐसा लग रहा है कि आज से पहले हमने ये आयत ही नहीं पढ़ी थी। ऐसा लग रहा है कि ये आयत सूरह आल इमरान की 144वीं आयत ये आज नाजिल हुई है।